منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو تو تم خیر امت ہو سکتے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ دو بنیادی فریضے ہیں، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اس زمانے میں ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہے، آپ سے صراحتاً کہتا ہوں۔ اس زمانے میں ان دو فریضوں کے ادا کرنے پر رواج غالب آ چکا ہے، اور ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا سنت طریقہ ختم ہو گیا۔ وہ یہ کہ لوگ امر معروف اور نہی منکر کو کوئی عملی محنت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اخبار، رسائل، مختلف قسم کے آلات اور ذرائع، مختلف قسم کے نشر و اشاعت کے اسباب، ان کے ذریعے سے اوامر اور نواہی کے پھیلانے کو امر معروف اور نہی منکر سے کے فریضے کا ادا کرنے کا طریقہ سمجھ بیٹھے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا تبلیغ ہے، اور کسی بھی ذریعے سے کان میں بات ڈال دینا دعوت ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امر معروف و نہی منکر اس فریضے کی ادائیگی ہوگی نہیں جب تک آپ خود دوسروں کے پاس جا کر ان کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لا کر یہاں اپنے ماحول میں ان کے دل میں فرائض کی، اسلام کی، دین کی رغبت پیدا نہ کریں، اس وقت تک یہ فریضہ ادا ہوگا نہیں۔ سنو میری بات توجہ سے۔ جیسے میں شروع میں کہہ چکا ہوں بطور تمہید کے کہ جب تک نماز کا فریضہ سنت کے مطابق نہ ہو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ نماز کے بگڑنے کا فساد دین کے سارے شعبوں پر پڑے گا۔ نماز کے بگڑنے کا جو فساد ہوگا وہ دین کے سارے شعبوں میں ہوگا، وہ دین کے سارے شعبوں میں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، معاملات، اخلاق، معاشرہ، اس کے علاوہ جتنے دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں پر نماز کے بگڑنے کا اثر پڑے گا۔ ایسے ہی امر معروف اور نہی منکر، اگر ہم نے ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کو نہ اپنایا تو جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے، ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے، وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے۔ جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے منکر سے تو روکا، لیکن منکر سے روکنے میں تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ منکر سے روکنے میں کیا ہے۔ تم نے معروفات کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ غور کیا کہ معروفات کا حکم دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ دعوت کی محنت، یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی مسنون شکل ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ یہ دعوت کا کام، یہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی مسنون شکل ہے۔ اگر یہ دونوں فریضے سنت کے طریقے سے ہٹ گئے تو ان سے اصلاح کے بجائے فساد ہوگا۔ اب ہماری بات، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر اب یہ بات سمجھو کہ امر معروف و نہی منکر کا مسنون طریقہ کیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ منکر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ منکر سے روکنے کا کیا طریقہ ہے. دیکھو غور سے سنو. اگر کسی کو کسی منکر سے روکنے کے لیے اگر تم نے طریقہ غلط اپنایا ہے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا. اگر تم نے اس لیے کہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے، اور گڑھے میں گر جانے والا وہ قابل ملامت نہیں ہے بلکہ قابل اعانت ہے. گڑھے میں گر جانے والا قابل ملامت نہیں ہے، گڑھے میں گر جانے والا قابل اعانت ہے. سنو، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. گڑھے میں گر جانے والے کو ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس وقت اس کی مدد کی ضرورت ہے. اس وقت اس کی مدد کی، میری بات ادھر دیکھ کے سنو. اس وقت اس کی مدد کی ضرورت ہے. یہ آدمی گڑھے میں گر گیا ہے، اسے گڑھے سے کیسے نکالا جائے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کو لوگ مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. فرمایا کیا بات ہو گئی؟ اسے کیوں مار رہے ہو؟ کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا ہے، لیکن تم اگر اپنے بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھو گے تو کیا اس کو تم مارو گے یا اسے گڑھے سے نکالو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ابو درداء، ہم ضرور اس کو گڑھے سے نکالیں گے. فرمایا بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. میرے دوستو عزیزو، امت جتنے منکرات میں پڑی ہوئی ہے، دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، بس یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. کیونکہ یہی عین دعوت ہے. جیسے میں نے عرض کیا، امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ تم خیر امت ہو نہیں سکتے اور تم افضل امت ہو نہیں سکتے جب تک تم لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ. تم افضل امت نہیں ہو سکتے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تبلیغ میں گشت کے 3 موضوع ہیں. گشت کے 3 موضوع ہیں. امت کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. تو صحابہ خود فرماتے ہیں ان کا عمل بدلا رہا ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ایمان کی تکمیل اور ایمان میں زیادتی کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ آج تو گشت کا ارادہ نہیں ہے، آج تو گشت کا ارادہ ہی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یوں کہہ رہا ہے کہ آج تو مجھے ایمان کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اس گشت کو تبلیغی تنظیم کا پروگرام سمجھا تو کبھی بھی ہمارے دل میں اس کی وہ اہمیت پیدا نہیں ہوگی جو اس کا حق ادا کرا دے.